الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے آخری عشرے کی فضیلت، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ رمضان مبارک کا یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور خاص طور سے اس کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ہمیں ملتا ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت عبادتوں میں کرتے تھے جتنی اس کے علاوہ یعنی پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اس میں بڑی محنت کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے اور بالکل کمر بستہ رہتے تھے، یعنی عبادتوں میں بالکل مگن رہا کرتے تھے۔ امی عائشہ ہی کی ایک اور روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فیہا ویتحری لیلۃ القدر خلالہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور لیلۃ القدر کی تلاش ان دنوں میں کیا کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کی خاص قدر کریں، اس کی راتوں کی خاص قدر کریں اور اس میں خوب مجاہدہ کریں، خوب کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے، رمضان کا مہینہ جب گزرتا ہے تو یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس سے بڑے لاپرواہ ہیں اور اس عشرے کی جتنی قدر کرنی چاہیے وہ اتنی اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دنیاوی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کا آخری مرحلہ ہوتا ہے اور کم وقت بچتا ہے تو آدمی اس کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکول اور کالجز کے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے ان کے پاس موجود وقت کم ہونے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے، تو آدمی سب کچھ چھوڑ کر کے اس امتحان کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ بزنس مین کو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک ٹارگٹ ہے، کسی خاص موقع کے لیے جب وہ تیاری کرتا ہے اور جب وقت کم بچتا ہے تو اس کے لیے کتنا ہی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی رمضان میں آپ دیکھیں جو ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ اپنی اس تجارت کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے، یعنی آخرت سنوارنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنمیوں کی لسٹ سے اپنے نام کو ختم کروانے کے لیے، جب وقت کم ہو رہا ہے تو ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے دن گزرتا جائے، وقت کم بچے ہمارے پاس، آدمی بے چین ہو جائے کہ اتنا کم وقت میرے پاس بچا ہے، کس طرح سے میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ لہذا میرے بھائیوں، اس آخری عشرے کو غفلت کی نظر نہ کریں، بلکہ اس کو غنیمت جانیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اس گزرتے ہوئے رمضان کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔